اسی سخت تکلیف دیتے تھے بنی اسرائیل کو، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی یہ امتحان دراصل اللہ کی طرف سے تھا. پھر آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح اپنے محبوب بیٹے کی جدائی سے آزمائے جاتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام جن سے انہیں بہت محبت تھی وہ ان کی آنکھوں سے دور کر دیے جاتے ہیں اور وہ صبر کرتے ہیں، اور اس صبر کا کتنا بہترین اجر ملتا ہے کہ ایک دن یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بلاتے ہیں، اپنے سارے خاندان کو بلا لیتے ہیں جب وہ مصر کے بادشاہ بن چکے ہوتے ہیں. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جو ہر حال میں، تنگی میں، خوشحالی میں، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر حال میں اپنے رب سے راضی اور خوش رہیں. پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام پہ آزمائشیں آئیں. جیل خانے میں کئی سال میں ایک پیغمبر بے گناہ بے قصور. آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مجرم بھاگ جاتے ہیں اور بے گناہ پکڑے جاتے ہیں اور وہ کئی سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. ان کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح انہوں نے صبر کیا، اور اس صبر اور تقوی کی وجہ سے ایک دن وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. جیل میں جانا ان کے لیے عیب کا باعث نہیں بنا بلکہ ان کی شان میں اضافے کا باعث بن گیا کہ کتنا محسن ہے یہ شخص، کتنی صبر اور برداشت ہے. آپ دیکھیے کہ جیل خانے میں جو لوگ ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا نراک من المحسنین، ہم تمہیں بڑا نیکوکار دیکھتے ہیں، تم بڑے نیک انسان ہو. یعنی قید خانے کی آزمائش نے انہیں اللہ سے دور نہیں کیا، اللہ سے ناراض نہیں کیا، بلکہ وہ محسن بن گئے اور زیادہ اللہ سے راضی ہو گئے. پھر ایوب علیہ السلام کو آپ دیکھیے کس طرح ان پر تکلیفیں آئیں، کس طرح وہ آزمائے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ یقیناً بڑا اچھا بندہ تھا، وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا. اور یہی ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ اگر کوئی تکلیف آئے تو سب سے پہلے تو صبر کرنا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو. چیخنا چلانا نہیں، گریبان نہیں پیٹنا، رونا دھونا نہیں، بلکہ اللہ سے راضی رہنا. یا اللہ تو نے یہ تکلیف دی ہے، تو ہی اسے ہٹائے گا، میں تجھ سے راضی ہوں. اپنی زبان سے اپنی زبان کو انسان کنٹرول کر لے، ہر وقت گلے شکوے نہ کرتا رہے مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے وہ تکلیف ہے. کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے جہاں کھڑے ہوتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، اپنی بیماریوں کی کہانیاں سنانا شروع کر دیتے ہیں. جہاں بیٹھتے ہیں اپنے غموں کی داستان لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جس کے پاس بیٹھتے ہیں اس کو بس اپنی پریشانیاں ہی سناتے ہیں. پیغمبروں نے کیا کیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد. میں اپنے غم، اپنے دکھ کی فریاد اپنے رب سے کرتا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے نہیں، اپنی بیوی کے سامنے نہیں، اپنے دوستوں کے سامنے نہیں. کیونکہ یہ پیار کے رشتے ہوتے ہیں، اگر ان کو ہر وقت انسان غم اور دکھ کی داستانیں سنائے تو یہ بیزار ہو جاتے ہیں، ان کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر آپ سے بھاگنے لگتے ہیں. اس وقت پھر آپ اور سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں اور آپ تکلیف میں آتے ہیں کہ میں اتنے دکھ میں ہوں اور مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. میں نے روتے روتے رات گزار دی، کسی نے چپ کرایا ہی نہیں مجھے، کسی نے مجھے تسلی نہیں دی. پھر آپ کے دل میں وہ غم اور کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اسی غم کے وقت اگر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں یا اللہ انی مغلوب فانتصر انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ تو میرا حال جانتا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں، تو میری اس تکلیف کو دور کر دے، تو مجھ پر رحم فرما، تو مجھے معاف کر دے.
اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اس تکلیف پر میرے لیے اجر لکھ لے، مجھ سے یہ میرا بوجھ ہٹا دے۔ یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی مالک نہیں، تیرے ہی ہاتھ میں صرف طاقت ہے کہ تو اس تکلیف کو دور کرے۔ یاد رکھیں جن بندوں سے ہم اپنی تکلیفیں دور کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ زندوں کے پاس ہے نہ مردوں کے پاس ہے۔ اگر ان سے کوئی فیض پہنچے گا بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے گا، وہ اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے گا۔ آپ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کچھ نہیں کر سکتا آپ کے لیے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی بڑے سے بڑے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور یہ بات سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جن مریضوں کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں ان کو جلدی صحت مل جاتی ہے بنسبت ان کے جو دعا نہیں مانگتے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعاؤں سے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ جتنی دیر ہم لوگوں کے سامنے واویلا کرنے میں گزارتے ہیں، رو دھو کے گزارتے ہیں، اتنی طاقت اپنی دعا مانگنے میں لگا لیں، اتنا وقت دعاؤں میں لگا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ لیکن ہم صحیح رستہ نہیں لیتے، ہم اور رستہ لے لیتے ہیں جہاں سے واپس آنا واپس اسی طرف پڑے گا جو صحیح رستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ انسان کچھ نہیں کر سکتے، انسان صرف وسیلہ بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کوشش ہمیں بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کہیں اڑ جائیں تو ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، ہمیں وہ چھڑا کے اپنی ٹانگ سے باہر نکلنا ہوتا ہے، لیکن مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ عقل سمجھ اللہ ہی دیتا ہے کہ کیا وسیلہ اختیار کروں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیفوں سے آزمائے گئے۔ یتیم پیدا ہوئے، ماں بھی فوت ہو گئی چھوٹی عمر میں، پھر دادا فوت ہو گئے، پھر چچا مددگار تھے عین مصیبت کے سال وہ بھی فوت ہو گئے، بیوی بڑی غمگسار تھی حضرت خدیجہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر وطن سے پیار ہوتا ہے، حالات اتنے تنگ ہو گئے، آزمائشیں اتنی بڑی، 3 سال تو ایک گھاٹی میں گزارنے پڑے جہاں کچھ کھانے پینے کو نہیں، اور پھر بالآخر مکہ چھوڑنا پڑا۔ چھوڑتے ہوئے کہا ہے مکہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے میں کبھی نہ جاتا یہاں سے۔ پھر ایک نئی جگہ پر گئے، وہاں جا کر جنگیں مسلط ہو گئی، ایک کے بعد ایک سال جنگ آ رہی ہے، جان مال ہر چیز کو خطرہ، خوف، پریشانی، بیماری، کون سی تکلیف تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئی۔ پھر آپ کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، پھر حضرت ابراہیم جو چھوٹے تھے وہ پیدا ہوئے ماریہ قبطیہ سے، اور ان کی وفات پر آپ رو دیے، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ ہی روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ۔ آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ دل میں غم ہے